السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون في الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب مقدس قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل پیروی کرنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کو انہی دو اصولوں پر اللہ اکٹھے کر کے متفق اور متحد کر دے۔ جتنا اس وقت فساد برپا ہے، جس میں پوری دنیا پریشان ہے، مسلمانوں کے لیے نسبتاً زیادہ پریشانی ہے، امن و سکون میں کافر بھی نہیں ہے۔ ان کو تو ویسے ہی اللہ نے ٹینشنیں دینی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ جب سے کائنات بنی تو یہ دو گروپ معرض وجود میں آئے۔ آدم علیہ السلام کے آگے احتراماً، ادباً، تعظیماً شان و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ انسان کی عظمت بہت بڑی ہے، تعظیمی سجدے کا حکم دیا اللہ نے فرشتوں کو۔ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ان کے دل میں کوئی حسد نہیں آیا، کوئی بغض نہیں آیا، کوئی عداوت نہیں آئی، وہ اللہ کے تابعدار سے انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اس طرف گئے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مخلوق ہے اور کیوں سجدہ کرنا ہے، اس طرف نہیں گئے۔ بس جو ان کا وظیفہ اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے تابعدار ہیں۔ اللہ اکبر، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اللہ کے حکم کے وہ آگے گزرتے نہیں فرشتے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم کرتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں، وہ عمل۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اپنے اوپر سے، اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے پورا کرتے ہیں۔ یہ لا یسبقونہ والی آیت جو ہے، یہ 17ویں سپارے سورۃ الانبیاء کے دوسرے رکوع کی ہے، اور یخافون ربہم من فوقہم یہ 14ویں سپارے سورۃ النحل کی آیت ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ یہ شیطان پہلے اس کے اندر تکبر آیا، پھر حسد آیا، بیک وقت دو گناہوں کا یہ مرتکب ہو کر یہ سجدے سے منکر ہو گیا۔ حسد آیا کہ آدم کی اتنی عزت کیوں بڑھ رہی ہے، تکبر آیا کہ میں بہتر ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کے شعلے بڑک کے اوپر کو جاتے ہیں، اور یہ خاک اور مٹی سے بننے والا انسان، مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، گردہ اور غبار بھی ہو، آخر واپس پھر زمین پہ بیٹھتی ہے۔ اس نے یہ قیاس کیا۔ تیسرا کام کیا ہوا، بیک وقت گناہ در گناہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، تکبر، حسد، اور پھر اپنا قیاس، اپنی سوچ۔ یہ کتنا بڑا غلطی ہے، کتنی جو سب سے پہلے شیطان نے کی ہے۔ اللہ کے حکموں کو یا اللہ کے رسولوں کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی عقل دوڑانا، یہ سب سے پہلا طریقہ یہ شیطان کا ہے۔ اپنی سوچ لڑا کے کہنا ہے تو ٹھیک ہی ہے، لیکن ہماری بھی کوئی سوچ ہے، یہ بس نقصان ہو جاتا ہے آدمی کو۔ اللہ کے حکموں کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے حیل و حجت نہیں کرنی ہوتی، سوچ بچار نہیں لڑانی ہوتی، عقل کو نہیں دوڑانا ہوتا، عقل سے نہیں عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 گناہ اس نے کیے، اور چوتھا گناہ انکار کر کے کافر بن گیا۔ سب سے پہلے تکبر، حسد اور قیاس، اور پھر اللہ کے حکم کی حکم عدولی، یہ 4 متتابعات آگے پیچھے متتابع گناہ کر کے یہ کافر ہو گیا۔ وہاں سے ہی ایک اللہ کے مقابلے میں ایک گروپ مارج وجود میں آ گیا۔ اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیا تھا، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں سپارے میں فرمایا، پہچان لو آدم، اس کو پہچان لو، یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، خبردار خیال کرنا کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا ہی نہ دے اور بدنصیبی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پھر اس نے وہ کارستانی کر دکھائی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، نیچے چلے جاؤ، جنت سے نیچے زمین میں اتر جاؤ۔ ابھی ایک نئے سرے سے ایک فارمولہ، ایک اصول، ضابطہ، دستور بنے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اب میں آسمانی کلام کے نازل کرنے کا بندوبست کروں گا، انسانوں میں سے منتخب ہستیاں چن چن کے صاف پاک اور عیبوں سے بالکل محفوظ اور معمون رکھ کے، کسی قسم کا کوئی نقص ان ہستیوں میں نہیں ہوگا، ہوں گے انسانوں میں سے، لیکن ان کی میں عصمت اور عفت اور حفاظت کا بندوبست کروں گا کہ ان کا بچپنا بھی صاف رہے گا، ان کی جوانی بھی صاف رہے گی، ریکارڈ ہوگا اپنی امتوں کے لیے، وہ سیمپل اور نمونہ ہوں گے، کوئی ان کی زندگیوں پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ان کو میں اپنی کتابیں دے کر بھیجوں گا۔ اب پھر اس کے بعد جس نے اس ہدایت کی تابعداری کر دی جو میں بھیجوں گا اپنے نبیوں اور رسولوں پر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، وہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، جو میرا کلام پاک آئے گا، جس نے اس کی پیروی کر لی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ بدنصیب بھی نہیں ہوگا، گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلے سے بارے میں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا نیچے چلے جاؤ سارے کے سارے، اتر جاؤ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس کسی کے پاس تم میں سے میری ہدایت پہنچ گئی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، دوبارہ جنت میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، زندگی میری مرضی اور رضا والی، میری خوشنودی والی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 14ویں سپارے سورۃ النحل کے اندر ہی فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ دو چیزیں اس میں آ گئی، اللہ کی ہدایت کی تابعداری، دونوں چیزیں آ گئی، ایمان بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ، جس کسی نے اچھا عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایماندار ہونا چاہیے۔ بے ایمان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں آپس میں چولی دامن کا ان کا تعلق ہے، جس طرح روح اور جسم دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ روح کے بغیر جسم کا کوئی مقام نہیں، میت ہو جاتا ہے آدمی، اور جسم کے بغیر روح کا کوئی تعارف ہی نہیں۔ جسم ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ یعقوب ہے، یہ عبدالغفار ہے، یہ عبدالستار ہے، یہ عبدالرحیم ہے، یہ سلیمان ہے، یہ داؤد ہے۔ روح جب جسم ہوتا ہے تو پھر نام بنتے ہیں، ورنہ عالم ارواح میں تو بے شمار روح موجود رہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ اور روح جب نکل جاتا ہے تو پھر اس کو زیادہ دیر ہم دنیا پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جنازہ جلدی کرو، جنازہ جلدی کرو، موسم خراب ہے، گرمیاں ہیں، جلدی کرو جنازہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو روح اور جسم جس طرح آپس میں ضروری ہیں، اسی طرح ایمان اور عمل صالح آپس میں ضروری ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے، ایمانیات تو 6 ہیں، لیکن مین ایمان اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے اپنے اعمال میں بھی، اس کے تصرفات میں بھی، پیدا کرنے میں، زندگی عطا کرنے میں، مارنے میں، کائنات کی تدبیر چلانے میں، رزق دینے میں، یہ سارے جتنے اس کے کام ہیں، کائنات کا نظام چلانے، آسمان زمین اور سورج چاند ستارے، پہاڑ ندیاں نالے درخت انسان جن حیوانات، ان کو پیدا کرنے اور ان کو رزق دینے اور ان کے سب کا انتظام کرنے میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اور اسی طریقے سے بندوں کی طرف سے بطور عبادت جو کام کیے جاتے ہیں، اس میں بھی اس کو اکیلا جاننا، کسی عبادت کے کسی جز کو کسی اور کے لیے بجا نہ لانا۔ وہ پہلا کام جو ہے نا، پہلا کام پیدا کرنا، رزق دینا اور کائنات کا نظام چلانا، یہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ہونے میں، اس کے اپنے اعمال میں ایک جاننا۔ اور یہ بندوں کے اعمال
بندوں کی عبادات میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری قسم توحید کی کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات اور اس میں کے ناموں میں اس کو اکیلا جاننا، جو اس کی صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں اس کو اکیلا جاننا۔ یہ مغالطہ نہ کھانا کہ وہ آدمی بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ اور آدمی کے دیکھنے میں، مخلوق کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آدمی تو اتنا معذور ہے، اس کی نگاہ ایک وقت سے ایک وقت تک رہتی ہے، کبھی نابینا ہی ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ نگاہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی تمام چیزیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے اس نے۔ اور بندے کا دیکھنا تو اتنا ناقص اور کمزور ہے، ساری زندگی آئینے کی مدد کے بغیر یہ اپنے وجود کے پچھلے حصے کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا آئینے کے بغیر، اپنے سامنے والے منظر کو بھی شیشے اور آئینے کے بغیر کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر اللہ کو اکیلا جاننا کہ وہ تو زمین کے نیچے، دریاؤں سمندروں کے نیچے جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی جان رہا ہے، اور چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے، اور بیک وقت ساری کائنات اس کو پکارتی رہے، سب کی آوازیں سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور سب کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ پوری کائنات بیک وقت اس کو آواز دے، سارے کھڑے ہو کے کہہ دیں یا اللہ، کوئی کہہ دے یا اللہ مجھے پانی دے، کوئی کہہ دے یا اللہ مجھے کپڑے دے، کوئی کہے مجھے یا اللہ صحت دے، کوئی کہے مجھے رزق دے، کوئی کہے مجھے بیوی عطا کر دے، کوئی کہے مجھے اولاد عطا کر دے، کوئی کہے مجھے مکان دے دے، کوئی کہے مجھے شفا دے دے۔ اور جو مختلف سوال کریں گے ایک منٹ سیکنڈ میں، سب سوالوں کو اللہ پہچانتا بھی ہے، فرق بھی کرتا ہے، اور سب کے سوالوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا۔ اب اس سلسلے کو جن لوگوں نے مان لیا وہ تو خوش نصیب ٹھہر گئے، وہ ایک جماعت، اللہ کرے مسلمان بھی ایک جماعت ہو جائیں۔ وہ ایک ہی جماعت چاہیے مسلمانوں کی، بس زیادہ جماعتیں اللہ نہیں پسند کرتا۔ ایک جماعت، ایک ایمانداروں کی جماعت، جو اللہ کے بندے، اولیاء اللہ، اولیاء الرحمن، عباد الرحمن، اور اللہ کے رحمان کے دوست، رحمان کے بندے، حزب اللہ، اللہ کا گروپ، اللہ کی جماعت۔ اور دوسری جماعت پھر شیطان کی جماعت ہوگی۔ بس یہ اللہ چاہتا ہے، مسلمانوں میں سے شیطان کی جماعت کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے احکام، پیغمبروں کے احکام کو چھوڑ کر من مانی کی باتیں، یہ شیطان کے کہنے پر چلنا، کلمہ پڑھ کے یہ سزاوار نہیں ہے کوئی آدمی پھر شیطان کے گروپ میں چلا جائے۔ جب کلمہ پڑھا، اپنی انٹری کروائی، اپنی رجسٹریشن کروائی، اپنا نام لکھوایا اللہ کی جماعت میں، اب اسی پر پکا رہنا چاہیے، اسی پر پختہ رہنا چاہیے۔ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے رسول مجھے اسلام میں کوئی ایسی پکی بات آپ بتا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ زبان سے اقرار کر کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، پھر اس پر پکا ہو جا، ٹھوس ہو جا، استقامت اختیار کر لے، ثابت قدمی اختیار کر لے، پھر دنیا کی کوئی لالچ تجھے اس عقیدے سے، اس نظریے سے نہ ہٹا سکے، دنیا کا کوئی خوف، رعب اور دبدبہ اور ڈر بھی تجھے اللہ کے اس عقیدے سے ہٹا نہ سکے۔ دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، تیری حمایت کرنے پہ تل جائے، پھر بھی تو اس دنیا کی پرواہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے قائم رہے، کسی کی لالچ میں نہ آ، اور ساری دنیا تیری دشمنی پہ تل آئے، تجھے مٹانے پہ تل آئے، تجھے ختم کرنے پہ جمع ہو جائے، پھر بھی تجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ تیرے سامنے سیمپل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تو تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری قوم تھی، باپ بھی مخالف ہی تھا، ساری قوم مخالف تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ہونا برداشت کر لیا، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ساری بت پرست مشرک قوم نے اکٹھے مل کر
سازش کر کے، چالاکی کر کے اور پلاننگ کر کے سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے مناظرے میں جیت بھی گئے، ان کے جھوٹے معبودوں کو خوب ان کا کرا کما کیا، اور یہ بھی نہیں کہ چھپ چھپا کے پہلے کہا تھا، پہلے سمجھایا، جب نہیں سمجھے سمجھایا کہ یہ کن کی عبادت کرتے ہو، کیا کر رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معبود ہوں، ہاں بس اپنے دادے پردادے کو ایسے ہی دیکھا ہے وہ کرتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، کہاں تم اور تمہارے دادے پردادے سارے ہی بیوقوف ہی ہو، اور کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو ابراہیم، ہمیں کوئی سچی پکی بات بتاؤ، یہ کھیل تماشا نہ بناؤ، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اور کوئی سچی بات تو ابراہیم کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل تماشا بنا رہا ہے، ہمارے معبودوں کو تو اس طرح کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور کھیل کی بات نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں، بل ربکم رب السماوات والارض والذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا نظام چلا رہا ہے، میں اس پر پکی گواہی دے رہا ہوں، اور یاد رکھ لو میری دعوت کو اگر مان نہیں رہے تو پھر خیال رکھنا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم تمہارے بتوں کا میں علاج کروں گا۔ جیسے کسی کو دھمکی دینے کے لیے ہم ایسے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے نا، تیرا میں بندوبست کرسا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تمہارے بتوں کا میں بندوبست کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم ان کے پاس نہیں ہوگے، تم پیٹ پھیر کے آگے پیچھے ہوگے، مجھے اکیلے مل جائیں صحیح، پھر ان کا میں بندوبست کروں گا۔ آئے پھر اکیلے مل گئے، خوب ان کا کلا کما کیا، کسی کی گردن اتار دی، کسی کا کندھا کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، برا حال کر لیا ان کے معبودوں کا۔ اور جب آئے تو کہنے کو ہو کسی ظالم نے ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ زیادتی کر دی۔ خیر تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی چلنے لگا، کہا بلاؤ اس کو، آئے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو، اس نے شاید کیا ہو، اس کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کام خود کر کے نا ان کے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، کہا اس سے پوچھو ذرا، کیا کہتے ہو ابراہیم، آپ کو پتہ ہے یہ بولتے ہی نہیں ہیں، اور آنکھیں نیچے کر لی، ابراہیم علیہ السلام سے شکست کھا گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اپنی طرف دیکھ کے کہنے لگے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، او ظالموں اپنے معبودوں کو اکیلے کیوں چھوڑا تھا، یہ غلطی ہماری اپنی ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے معبودوں کو اکیلے چھوڑا تو ابراہیم نے ان کا بہت نقصان کر دیا ہے، ان کی بڑی توہین کر دی ہے، ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ لینا ابھی بات کیا ہونے والی ہے۔ یہ اپنے معبودوں کی رکھوالی اور چوکیداری پر پچھتا رہے ہیں کہ چوکیداری کیوں نہیں کی، یہ اس لیے ہمارے بتوں کا برا حال ہو گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اب حمایت اور مدد کرنے والا ہے، تھوڑی دیر بعد ابراہیم بھی اکیلے ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ یہ باتوں میں بہت تیز ہے، اس کے سامنے ہم باتیں نہیں کر سکتے، اور اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے، ایک ہی علاج ہے، اس کو ختم کر دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلا دو، اپنے بتوں کی پھر مرم پٹی کر کے ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، توحید والا اللہ سے مدد مانگتا ہے، مشرک اپنے معبود کی مدد کرتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ ساری عمر ان سے مانگتا رہتا ہے، بت سے ملتا کوئی نہیں، غیر اللہ سے اس کو ملتا کچھ بھی نہیں، اور اس کی حفاظتیں کرنے پہ یہ معمور رہتا ہے، یہ کرتا ہے میں اپنے معبود کی حفاظت کر لوں، اور معبود اگر اکیلا رہ جائے تو معبود غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب سب نے مل کر جلانے کی کوشش کی، فری ٹینشن رہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ صدمہ نہیں، بس پتہ تھا کہ میرے اللہ نے میرا ساتھ دینا ہے،
چھوٹا سا کلمہ ادا کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میں اکیلا ہوں، یہ سارے میرے دشمن تیرے دشمن، یہ معبود اپنے بناوٹی زمینی معبود پوجنے والے سب مل کے میرا خاتمہ کرنے والے ہیں، میرے لیے انہوں نے سب نے مل کر چیخا جلائی ہے، مجھے جلانے والے ہیں، یا اللہ تیری مدد کی اس وقت ضرورت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور میرا بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ اس کلمے نے اتنا کام کیا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اللہ نے حکم ارشاد فرمایا آگ کو، اور یہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بارش بھی اللہ کی مخلوق ہے، دھوپ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ خیال کرنا میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اور ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی بھی زیادہ نہیں ہونا کہ ابراہیم سردی سے ہی ٹھٹر جائے، سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ہونا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دو گروپ ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بڑے شعور کے ساتھ اللہ کے گروپ میں شامل ہونے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر کے جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، عقائد میں کمزوریوں کو کی اصلاح کر کے ایک اللہ کے ہو جائیں، اعمال میں کمزوریاں دور کر کے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائیں، اختلافات دور کر لیں، فرقہ بندیاں دور کر لیں، اور ایک دوسرے کو گلے سے لگانے والے، پیار و محبت کرنے والے، کتاب و سنت پر جمع ہونے والے، ایک دوسرے کو اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ساری اپنی اپنی دعوتیں ہم چھوڑ دیں، اپنے اپنے گروپ چھوڑ دیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جب اللہ کی جماعت بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فیصلہ سنایا ہوا ہے قرآن مجید میں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں سورۃ المجادلہ کی آخری آیت 22 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ ایسے ہیں، ایسے ایماندار ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایسا ایمان ہے ان کا کہ اپنے اللہ اور اللہ اپنے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ کبھی محبت نہیں کرتے، بے شک ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے باپوں کو جو کافر ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دیتے، بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتے، بھائیوں کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے خاندان والوں کو ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نے احسان جتلایا کہ جنگ بدر میں میری کاٹ کے آگے، میری تلوار کے آگے آتے رہے ہیں، بار بار میری نگاہ پڑتی رہی ہے، لیکن باپ سمجھ کے میں چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ تیری نظر تو مجھ پر پڑی، تو کافر تھا، زمینی حساب سے خونی رشتے کا تو نے لحاظ کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے تو نظر آتا تو میں تیرے اوپر تلوار چلا دیتا، کیونکہ تو کافر تھا، میرے نبی کا دشمن تھا، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تجھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے فیصلے کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول میرا خیال یہ ہے کہ جس مسلمان کا کوئی رشتہ دار کو تھما دیں، تلوار بھی دے دیں، اور اپنے ہاتھوں سے ہم ان کافروں کا قلع کما کریں، میرے سارے رشتہ دار اے اللہ کے رسول مجھے دے دیں، میں تلوار سے اپنے رشتہ داروں کے سر قلم کروں گا، تاکہ اللہ عرش عظیم پر دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کی ذات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ایمان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خونی رشتوں کی ہمارے پاس کوئی اتنی اسلام اور دین اور ایمان کے مقابلے میں قدر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کی یہ تعریف کر کے آخر میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون، یقیناً اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اور چھٹے سپارے میں جہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے، بس چھوڑی سی بات میں نے یہودیوں کی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے پناہ عطا فرمائے۔ شریر ہے، بدترین ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے۔
قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ان کی خباثوں اور ان کی شرارتوں کو، ان کی بدتمیزیوں کو، ان کی ہٹ درمیوں کو، ان کی گستاخیوں کو، ان کی بے ادبیوں کو، اللہ سے بے ادبی، نبیوں سے بے ادبی، نبیوں کے ساتھ گستاخیاں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم، یہ قرآن مجید بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ نبیوں کے قتل عام، اللہ اکبر، اللہ کے احسانات کے بدلے میں ناشکریاں اور ناقدریاں۔ تو اللہ نے اس مقام پر چھٹے سپارے میں بھی ہمیں فرمایا، اور یہودیوں یہ ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ ہمارے یہ جھوٹے معاہدے ان کے ساتھ دنیا گزارنے کے لیے ہماری حکومتوں کے اور ہمارے جھوٹے معاہدے اور ان کے نیچے داخل ہونا اور ان کے تابع ہو کے رہنا، ان کے مرہون منت ہو کے رہنا، ان کے غلام بن کے رہنا، ان سے قرضے مانگ مانگ کے بہکاری بن کے زندگیاں گزارنی اور ان کی مرہون منت ہو کے اپنی حکومتیں بنانی، یہ سارا اس چیز کا نتیجہ ہے۔ ہماری حکومتیں بھی ان کی مرضیوں سے بنتی ہیں اور ہم اپنا کوئی فیصلہ، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے۔ 57-58 ملک ملک بیکار، کسی کام کے نہیں، ردی ملک ہیں ہمارے، اور اس وقت ملک ہی کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی تھوڑی نئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کے بنیاد رکھی تھی ایک ریاست کی، تو دوسرے سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں آنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو اللہ کا حکم مان کے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھی 313 1000 کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ اچار بھی پورے نہیں تھے، سامان ضرورت پورا نہیں تھا، خوراک پوری نہیں تھی اور سواریاں پوری نہیں تھی۔ 313 کے پاس گنتی کی 2-3 یا 1-2 تلواریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی چھڑیاں ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی کہ یہی تلواریں ہیں تمہاری، تم میدانوں میں نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح 9ویں سپارے 10ویں سپارے سورۃ الانفال میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ او مومنو، مسلمانوں، تمہارا جب مڑ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کسی کافر قوم کے ساتھ، کسی کافر جماعت کے ساتھ، پھر جم کے لڑنا ہے، میدان چھوڑنے نہیں ہیں، میدانوں سے ہٹنا نہیں ہے، فرار نہیں ہونا، اور ساتھ اللہ کو یاد کرنا، دعائیں کرنا، نمازیں نہیں چھوڑنی، فرضوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سہولتیں میں دے دوں گا، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے تمہاری نماز ہو جائے گی، 1 رکعت جماعت سے دوسری رکعت لڑتے لڑتے ہو جائے گی، 4 کی بجائے 2 رکعتیں بھی ہو جائیں گی، 1 رکعت امام کے پیچھے 1 اکیلے ہو جائے گی۔ سہولتیں دے دوں گا لیکن نماز چھوڑنی نہیں، اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ کا حکم مان کر میدان میں اترنا ہے۔ لعلکم تفلحون، پھر تمہیں اللہ فلاح عطا کرے گا، کامیابی تمہاری ہوگی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اپنی منمانیاں نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے وڈیرے نہ بنانا، کسی اور وڈیرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سامنے نہ لانا، اپنی خواہش کے بت کو نہ پوجنا، اپنی کنبے برادری کے بت کو نہ پوجنا، اس پیٹ کے بت کو نہ پوجنا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے اگر مسلمان ہوئے، اسلام پر عمل کیا، جہاد کیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ رسول کی بات ماننا، اطاعت کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، اتنی بزدلی ہے ہماری، اور اسلحے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایٹمی قوتیں بھی مسلمان ہیں، اسلحے کی فیکٹریاں بھی اپنی ہیں، لیکن بس سیاسی بیانوں کے آگے کوئی جرت نہیں، ہمت نہیں۔ مسلمانوں کا قراقرم بنا ہوا، کیما ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پرواہ تک نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کی دردناک تصویریں دیکھ دے کر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اتنی بزدلی آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا جب آپس میں جھگڑو گے، اختلافات کرو گے، فتفشلوا، اور جھگڑنا نہیں ورنہ تم آپس میں بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم آپس میں لڑتے رہو گے، کافر تمہارے اوپر حکومتیں کرے گا اور چڑھائیاں بھی کرے گا۔ یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اللہ نے 6 سپارے میں بھی فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، تمہارا دوست اللہ ہے۔
इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारे दोस्त अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हारे दोस्त ईमानदार हैं, नमाजी हैं, ज़कातें अदा करने वाले हैं, रुकू करने वाले तुम्हारे दोस्त हैं। और वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जिसने अल्लाह की दोस्ती इख्तियार कर ली और जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती इख्तियार कर ली, ये अल्लाह की जमात है और गलबा इसी का ही होगा। मेरे भाइयों, यहूदियों का कला कमा होने वाला है। हमें समझ आए या ना आए, ये उल्टी पुल्टी बातें करनी, क्यास करनी हमास वालों ने छेड़खानी कर दी है। ये गैर जिहादी ज़हन वाले लोगों के प्रोपेगेंडे हैं। और हमारे कश्मीर में भी तो यही चलता रहा है। अल्लाह अकबर, इधर भी तो यही चलता रहा। जो जिहाद ना करने वाले, घरों में आराम सुकून में बैठने वाले, उनके प्रोपेगेंडे ही चलते रहे हैं। और ये जाके मार के आ जाते हैं फिर उन सिविल आबादियों पर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादती के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और डगमगाए नहीं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। क्रैकडाउन को 5 साल से ज़्यादा अरसा होने वाला है, लेकिन बर्दाश्त, हिम्मत, इस्तिकामत, सलाम कहते हैं हम अपने भाइयों को, कश्मीरियों को, जिनकी इस्तिकामत इतनी मजबूत है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हैं, सारे जुल्मों से तुम बर्दाश्त कर रहे हैं। यही हालत इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों की है। और फ़लस्तीन उनका अकेला नहीं है। वो मेरे भाइयों, हमारे ईमानी रिश्ते से हमारे जिस्म हैं। वो हमें समझ अगर आए, ईमान के लिहाज से हमारा जिस्म है, उनको तकलीफ़ है तो हमें ईमान के रिश्ते से तकलीफ़ होनी चाहिए और हमारे दिल के अंदर गैरत जागनी चाहिए, हमें जोश आना चाहिए और कोई ना कोई कदम उठाने की तैयारी करनी चाहिए और हमारा जज्बा होना चाहिए कि या अल्लाह हमें भी वहाँ कबूल फरमा। और इंशाअल्लाह फिर मुसलमान जब इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमानी है। और यहूदियों का तो अब कत्ले आम होने वाला है, बहुत दफ़ा इनका कत्ले आम हो भी चुका है। हिटलर ने इनके 60 लाख यहूदी कत्ल किए थे, 60 लाख यहूदियों को इसने कत्ल किया था। और इसी तरीके से बुख्त नसर ने भी इनको कत्ल किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने भी इनका कला कमा किया था। बार बार इस अर्ज़ मुक़द्दस से इनको निकाला भी जाता रहा है। 2000 साल तक दरमियानी एक वक्फ़ा गुजरा है कि इनको इस अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जाना नसीब नहीं हुआ। सन 1967 में फिर ये माज़ूर और बेबस हो गए, इन्होंने आजिज़ाना हालत पेश की, फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस किया और इनको जगह दे दी। और फिर ये खबीस वहाँ नाशुक्री और जी अल्लाह के ना शुक्रे, फ़िरौन से इनको निजात दी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। बाहर आकर थोड़ी देर आगे एक बुत की पूजा होते देखकर इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माबूद मांगना शुरू कर दिया था। ये 9 में से बारे सूरह आराफ में है, वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतौ अला कौमिन याकुफून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। अल्लाह ने इनको निजात दी फ़िरौन से। और जब दरिया से सही सलामत पार हो गए, फ़िरौन वहाँ गर्क हो गया। आगे बुत की पूजा देखकर, बुत के सामने लोगों को झुके हुए देखकर और एतकाफ़ करते हुए देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से मांगने लगे, हैं इनका जैसे माबूद है हमें भी कोई माबूद बना के दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बड़े बेवकूफ़ हो, इन्नकुम कौमुन तजहलून, अब बड़े जाहिल हो, इन्नहा उलाई मुतब्बरुम मा हुम फीहि व बातिलुम मा कानू यअमलून। ये जिस चीज़ की इबादत करें ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं, हिलाकत की तरफ जा रहे हैं, झूठे माबूद की इबादत कर रहे हैं। हालांकि उस अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के बग़ैर गैर माबूद मुझसे मांग रहे हो, उस अल्लाह ने तुम्हें जहानों पर फजीलत अता फरमाई है। तो इधर भी ऐसे ही है, फ़लस्तीनियों ने इन पर एहसान करके जगह दी थी। ये एहसान फरामोश, बदनीयत, खबीस और पलीद लोग, इन्होंने वहाँ उन्हीं पर जुल्म शुरू कर दिया। और आज तक ये जुल्म, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जुल्म का ख़ात्मा होने वाला है। हमारे फ़लस्तीनियों पर वाकई बहुत जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बस्तियों की बस्तियाँ, इलाकों के इलाके, क्योंकि कारपेट बमबारी ये खबीस करता है, बिला इम्तियाज़ ये पूरी आबादियों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो फरमाया उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, इनसे लड़ो, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर कौमिन मुअमिनीन। तुम लड़ाई करो, तुम्हारे हाथों से अल्लाह इनको अज़ाब देगा, अल्लाह इनको ज़लील करेगा, मोमिनों के सीनों को अल्लाह ताला ठंडा कर देगा। आज मेरे पास एक वीडियो आई, वो उसी तरह जिस तरह वो खबीस करते हैं वो भी, लेकिन देख लो रवादारी है।
ہمارے مسلمان مجاہد زیادتی پھر بھی نہیں کرتے، بوڑھوں کو نہیں مارتے، بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہیں مارتے، اور کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ پکڑے گئے جو قیدی یہودی، ان کو انہوں نے مشکیں ان کی باندھ کر ایسے دو زانو بٹھا کر لینوں میں لگا کر بہت سارے ماشاءاللہ فلسطینی ان کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ایسے شوٹ کر کر کے ان کو اسی طرح مار رہے ہیں۔ تو یہ مارکا اب آگے چلے گا، پھر ان یہودیوں کا قتل عام اتنا سارا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ درختوں کے پیچھے بھی ان کو ووٹ نہیں ملے گی، پتھروں کے پیچھے بھی ان کو ووٹ نہیں ملے گی۔ پھر فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور وہاں انشاءاللہ مسلمانوں کو نمازیں نصیب ہوں گی۔ وہ تیسری مسجد جس کے اندر جانے سے ہم ابھی تک محروم ہیں، جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، دو مسجدوں میں مسلمان جاتے ہیں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں جانے سے مسلمان محروم ہیں۔ اللہ نے انشاءاللہ وہ وقت لانا ہے کہ ہمیں وہاں نمازیں نصیب ہوں گی۔ بس ہمیں اکٹھا ہونے کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی، آپس میں متحد ہونے کی، اور اسلامی غیرت پیدا کرنے کی، اور اپنی کمزوریاں اخلاقی، دینی اور سیاسی اور ہر قسم کی کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی ناکامی اور نامرادی اور ذلت اور رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے ہمیں بچا۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں تیرے بندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی استقامت میں اور زیادہ برکت عطا فرما، ان کی ثابت قدمی کو قبول فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔